قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کسی نے بہادری سیکھنی ہے نا تو وہ علی کے لال سے سیکھے. ہمارے جو عزیز صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 21 تصانیف لکھی ہیں جی. تصوف پہ پہلی کتاب لکھی تھی وہ ہمارے حضور قبلہ عالم نے لکھی تھی. اس تصانیف ہے جو 3 سے 4 جلدوں پہ کربلا کے میدان میں بیٹھ کے وہ ساری کتاب لکھی. جس کے گھر میں بھی یہ کتاب رہے گی اللہ کی رحمتیں اس کے گھر میں رہے گی. محبت بھی عجب شے ہے بلا دیتی ہے اغیارہ فقط ایک کا بنا دے وے ملاوے دل ربا کے ساتھ. کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان غن تیرے تمامی یا رسول اللہ. کہ جنات نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ قرآن کا انکار ہے. کیونکہ کونے کے اوپر نا ایک مخلوق ایک کھڑی تھی بالکل سینہ تان کے تو اوپر اس کے نا بال اڑ رہے تھے بالکل. اس طرح برات ہماری جاتی ہے نا اس طرح جنات کی برات جا رہی تھی. کوئی بھی کہے کہ میں جنات کو دیکھ لوں ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا. اصلی حالت میں آ جائے نا تو کوئی انسان انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا. خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ جب چلا کرتے تھے تو آپ کے ارد گرد جنات جو ہے نا وہ روشنی. آپ جناب اکیلے بیٹھ جائیں خوشبو لگا کے کوئی بھی تو سورہ اخلاص کی تسبیح کرنے لگ پڑیں تو اس کے جو محافظ ہوں گے وہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں جنات نہیں ہوتے. اللہ صلی اللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کو کوئی کام نہیں نہ ملتا وہ پیر بن جاتا ہے. وہ نماز پڑھیں 5 وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہیں تو آپ ان چیزوں سے ویسے محفوظ رہتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے حضرت صاحب کا کلام ہے نا دیکھیں ایک غذا ہوتی ہے باڈی کے. ہیومن باڈی ہے نا اسے نیوٹریشن چاہیے آپ کو ڈائٹ چاہیے کھانا چاہیے پانی چاہیے. اسی طرح انسان کی روح ہے اس کی بھی ایک غذا ہے. تو اس کی غذا میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کی غذا ہے ذکر اللہ. آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے اللہ والوں کا ذکر کریں گے تو آپ کی روح کو بھی غذا ملے گی. اور روح بھی اگر آپ اپنی جسم کو ڈائٹ نہیں نہ دیتے تو آپ کو پتہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے ویکنیس ہوئے گی. آپ پھر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسان اپنی روح کو غذا نہیں نہ دیتا تو وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو حضور قبلہ عالم کا کلام ہے چونکہ یہ سارا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام بھی ہماری روح کی غذا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل نچوڑ ہی قرآن اور حدیث کا. اب آپ اس میں بے شمار آپ نے اشعار لکھے ہیں. محبت کی صداقت میں اگر صادق ہے تو یعقوب تو پھر آنکھیں ملا اپنی محمد دل ربا کے ساتھ. یہ اتنا گہرا شعر ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری محبت آقا کے ساتھ آمینہ کے لال کے ساتھ سچی ہے نا تو پہلے ان جیسا بن ان کی سنتوں پہ عمل کرو نماز پڑھو درود سرکار کی آل پہ سرکار پہ درود پڑھو پھر تم اپنی آنکھیں جو ہے نا مصطفیٰ کے ساتھ ملانے کے قابل رہو گے ورنہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے نا. اس کے علاوہ اب حضرت صاحب نے پھر ایک آپ کا شعر ہے تو میرا دل کے بڑا قریب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ محبت بھی عجب شے ہے بلا دیتی ہے اغیارہ فقط ایک کا بنا دے وے ملاوے دل ربا کے ساتھ. کہ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں عاشق ہوں اور آپ کو سارے دنیا بھی یاد رہے. جو عاشق ہوتا ہے اسے فقط یار یاد رہتے ہیں اسے اغیار یاد ہی نہیں رہتے. اور جو یار ہے اگر آپ اس کے ساتھ وفا کریں گے ہمارے یار کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے عاشق ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت سرکار نے جو احکامات دیے ہیں ان کی سنتوں پہ عمل کرے. اصل عشق یہ ہے اصل محبت یہ ہے اصل ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے. جو سرکار کی اور سرکار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں آپ یہاں پہ جب ہمیں جو ترغیب دے کے گئے ہیں جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے نہ تو ہم اس جہاں میں کامیاب ہیں اور نہ اگلے جہاں میں کامیاب ہیں. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم ان پہ. پھر آپ کا ایک شعر ہے کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان غن تیرے تمامی یا رسول اللہ. کہ ہمارے پاس تو وہ زبان بھی نہیں کہ ہم آمنہ کے لال کا ذکر کر سکیں. ان کی ہستی اتنی بڑی ہستی ہے. بڑا بہت مزہ آ رہا. تو زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے مگر سرکار کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو حضور کا ذکر تو وہ ذکر خیر ہے کہ جتنا آپ کرتے جائیں آپ کی روح بھی طمانینت پاتی ہے اور ثواب بھی ہے. اور سرکار کا ذکر تو جاری و ساری ہے کئی جہانوں سے اور جاری رہے گا. پیر صاحب آپ کا جو آستانہ عالیہ ہے سینکڑوں سال قدیم تاریخ ہے تو آپ نے غیر مرئی مخلوق کا ذکر کیا. ابھی اس 2024 میں اس جدید ترین دور میں نیٹ فلکس کا دور ہے امیزون کا دور ہے. گھر بیٹھے لوگ اب دکانیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بزنس اور طرح کر رہے ہیں ڈیجیٹل سوشل
اور الیکٹرانکس اور بہت ترقی کر گئی سائنس. اس دور میں بھی غیر مرئی مخلوق ہے، وجود رکھتی ہے اور اختیار بھی رکھتی ہے. دیکھیں جی، اس کی اگر آپ معاذ اللہ اس کا انکار کرے گا نا کوئی بھی کہ جنات نہیں ہیں، تو وہ سمجھے کہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ جن، پوری سورہ جن نازل فرمائی ہوئی. جنات کی مخلوق ابھی بھی ہے. میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ میں ایک روز نا تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، سفر کر رہا تھا. تو ہمارے آپ کبھی بستی میں وزٹ کریں گے، میں آپ کو وہ ایریا بھی دکھاؤں گا. تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں دیکھا تو میں جیسے گاڑی ٹرن لی نا، وہاں پہ ایک موڑ تھا، تو اس کے سامنے نا ایک بالکل خالی رقبہ ہے. تو اس کے کونے کے اوپر نا ایک مخلوق ایک کھڑی تھی، بالکل سینہ تان کے، تو اوپر اس کے نا بال اڑ رہے تھے بالکل. تو میں جیسے ہی وہاں پہ ٹرن لیا نا، تو وہ بالکل نا اس طرح جس طرح میری طرف بڑھی ہے. تو میں گاڑی کھڑی کر لی اپنی. میں پھر گاڑی سے باہر نکل کے میں اس کی طرف گیا ہوں. جیسے ہی میں اس کی طرف دوڑا ہوں، وہ پھر مجھے بعد میں نظر ہی نہیں آئی. اس طرح کے ہمارے وہاں پہ ابھی بھی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے کئی دفعہ جنات دیکھے ہیں. رات کو انہوں نے دیکھے ہیں. ایک دفعہ تو اس طرح کا واقعہ بھی ہم نے سنا ہے کہ رات کو ایک سائڈ سے تقریباً آدھا میل آپ کہہ سکتے ہیں اسے، 1 کلومیٹر کے اباؤٹ نا، جس طرح بارات ہماری جاتی ہے نا، اس طرح جنات کی بارات جا رہی تھی. اور جس طرح آپ نے پرانے وقتوں میں دیکھی ہوگی شمع ایک ہوتی ہے لکڑی کی اوپر، بالکل اسی طرح وہ شمع لے کے تو پورے وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر تھا جو. اور وہ ابھی بھی بزرگ ہمارے موجود ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا. تو جنات تو برحق ہے، انہیں نام ماننا تو آپ معاذ اللہ قرآن کو تسلیم نہیں نہ کر رہے تھے. اللہ کا فرمان ہے، قرآن ہے. تو جنات تو ابھی بھی ہیں، ابھی بھی موجود ہے. جنات کا جو نظر آنا ہے، ہاں جی، آپ تو چونکہ میں اس صاحب لیے میں اس عمل لیے ہیں. بتاتا ہوں. ہاں جی، اگر میرے جیسا اس سے دنیا دار بندہ، میں عرض کرتا ہوں، اصل نا آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ ڈرامے باز بھی بہت زیادہ ہیں، بناوٹی لوگ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اکثر یہ لوگوں میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی بڑا کنیکٹ رہتا ہوں سوشل میڈیا سے، لوگوں کے سوالات بھی موصول ہوتے رہتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں جی کہ فلاں مرد کو جنات نے انہوں نے قبضہ کر لیا، فلاں اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن موسٹلی اس طرح نہیں ہوتا. یہ 99% تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. لوگ اسی طرح کہتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ اب ان کو حکم ہو گیا ہوئے، انہوں نے دکھنا نہیں ہے. کوئی اہل نظر ہوگا نا وہی دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یا میں دیکھوں یا کوئی بھی کہے کہ میں جنات کو دیکھ لوں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا. یہ صرف جو اہل نظر ہے یا جنہیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہر کوئی یہ دیکھ نہیں سکتا. اس کی بہت سی ریزن ہے. سب سے بڑی ریزن تو یہ پردے میں رہتے ہیں جی، کیونکہ اللہ کی ذات نے ایک پردہ حائل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائے نا تو کوئی انسان انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا. اصلی حالت میں آ جائے تو انسان کو رجت ہو جاتا ہے. رجت سمجھتے ہیں آپ؟ رجت کہا جاتا ہے کہ وہ پیرالل ہو جائے گا، نہ اس کی باڈی کام کرے گی، کیونکہ وہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ باہر جائیں، آپ خدا نہ خواستہ اگر حادثے سے بال بچے تو آپ کے ایک مرتبہ بالکل معاف ہو جائیں گے. آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ. اسی طرح ان کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے. اور جب یہ اسے ہم اپنی زبان میں رجت کہتے ہیں، انگلش میں آپ پیرالل کہہ سکتے ہیں، کہ آپ اپنے ہاتھ، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو وہ رجت ہو گیا تو اس کیفیت سے پھر آپ کا باہر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے، انہیں دورے پڑتے رہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا. ان کے ساتھ اکثر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ جنات نظر آتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں 100 بندے بیٹھے ہیں تو 100 کو نہیں. اس کے لیے اگر آپ کو میں کوئی وظیفہ بھی دوں تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے. دعویٰ کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے نظر آ جائے. یہ تو اللہ کی ذات کی مرضی ہے، آ سکتے ہیں. اس طرح لوگ، جس طرح پہلے اولیاء اعظام تھے، وہ چلا کیا کرتے تھے تنہائی میں بیٹھ کے نا، اکیلے تنہا بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کو یاد کیا کرتے تھے. میں اپنے بزرگوں کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے جو خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ جب چلا کرتے تھے تو آپ کے ارد گرد جنات جو ہے نا وہ روشنی، کیونکہ اس وقت تو لائٹیں نہیں تھی، یہ الیکٹریسٹی کا تو ابھی زمانہ ہے نا، تب یہ چیزیں نہیں تھی. تو جنات جو تھے نا، چونکہ وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، تو وہ آگ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، تو ان کی روشنی سے پھر آپ قلم سے لکھا کرتے تھے. ہاں جی، جنات اس طرح پھر آپ جنات دیکھے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنات دیکھے نہیں جا سکتے. اب آپ کے یہ لوگ سن کے نا بہت سے مجھے پتا ہے کمنٹس کریں گے، کیونکہ میں بڑا یوتھ کے ساتھ ریلیٹ رہتا ہوں، اور میں بھی نوجوان ہوں. میں نے یہ ساری چیزیں کا خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. الحمدللہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے یہ ساری چیزیں ان پہ ریسرچ کر کے تو پھر ان چیزوں پہ میں آیا ہوں. اس میں بہت سے کہیں گے جی اگر دکھتے ہیں تو ہمیں آپ دکھائیں جی، مجھے کہیں گے لوگ، اس میں کہیں گے. لیکن وہ دیکھنے کا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ کو میں صرف ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ جناب اکیلے بیٹھ جائیں، خوشبو لگا کے کوئی بھی، تو سورہ اخلاص کی تسبیح کرنے لگ پڑیں، تو اس کے جو محافظ ہوں گے وہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے.
جنات تو نظر آ جاتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں, آپ یہ بھی نہ کریں, آپ کسی ایسے ہی غیر علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے جنات ہوتے ہیں, وہاں چلے جائیں, اگر آپ کو نظر نہ بھی نہ آئیں گے تو آپ کو فیل ضرور ہوگا, آپ محسوس ضرور کر پائیں گے کہ یہاں پہ کوئی مخلوق ہے, کیونکہ ان کی جو موجودگی ہے نا وہ آپ کو, آپ کی باڈی کو احساس دلا دیتی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں جنات نہیں ہوتے.